جب زندگی کے طوفانوں میں گھرا ہوا ایک انسان تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی امید باقی نہیں رہی، تب ایک روشنی کی کرن اس اندھیرے میں چمکتی ہے۔ یہ کرن ہے دعا کی، جو اللہ کے در پر دستک دیتی ہے تو اپنا مقصد حاصل کر کے ہی واپس آتی ہے۔ تو ناظرین، آج اس ویڈیو میں کائنات کی عظیم ہستیوں یعنی پیغمبروں کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے، جن کی دعاؤں نے ان کی زندگیوں کا رخ بدل دیا، جن کی دعائیں صرف الفاظ نہیں بلکہ دل کو اللہ سے جوڑنے کا ایک پل ہیں، جن کی دعاؤں میں قبولیت کا اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی لکھ دیا تاکہ ہر بندہ ان دعاؤں کو پڑھے۔ پہلی دعا حضرت آدم علیہ السلام۔ ذرا تصور کیجئے، جب حضرت آدم علیہ السلام سے پہلی بار غلطی ہوئی، کتنا بوجھ ان کے دل پر ہوگا۔ ان کی نظروں میں یہ غلطی اتنی بڑی تھی کہ وہ خود سے کہہ رہے تھے کہ اب مجھے اللہ سے معافی ملے گی۔ ان کے دل میں ایک گہری تنہائی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور اپنی غلطی کی معافی کچھ اس طرح مانگی: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں معافی مل گئی۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے غلطی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، معافی کے لیے اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ امیجن کیجئے، تصور کیجئے کہ آپ گہرے سمندر میں ہیں اور وہ بھی ایک مچھلی کے پیٹ میں ہیں، ہر طرف اندھیرا۔ ایک پل کے لیے تو یہی لگے گا کہ شاید اب کوئی امید نہیں بچی، لیکن اس سچویشن میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کی امید کی صرف ایک کرن: اللہ۔ تو انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی اور یہ دعا کی: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو حفاظت کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچا دے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ساری دنیا سے امید ختم ہو جائے تب بھی اللہ سے امید باقی رکھنی چاہیے۔ اب آپ کمنٹ سیکشن میں لکھیں کہ ہماری زندگی کا ایسا کون سا وقت تھا جب آپ نے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس سے اپنے دل کی بات کہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری اور سخت تکلیف میں ایسے مبتلا تھے کہ بظاہر نکلنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس دکھ کی گھڑی میں انہوں نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا: رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی اور ان کی تکلیف دور کر دی۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب سب کچھ ختم سا لگنے لگے تو اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں۔ یہ دعا ایک مثال ہے کہ مشکل وقت میں بھی صبر اور دعا کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی بیماری یا تکلیف میں صبر اور دعا کا سہارا لیا؟ اب اگلی دعا حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بہت بڑھ چکی تھی اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ سوچئے، عمر اتنی بڑھ گئی ہے اور اولاد کی امید بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن اللہ کی قدرت پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اس ناممکن سی تمنا کو بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا اور کہا: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے میرے رب، مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو سب سے بہترین وارث ہے۔ ان کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی خوشی دی۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ جب دل سے دعا کی جائے تو اللہ ہر ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مشن بہت مشکل تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سالوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تب آخرکار عذاب الہی نازل ہونے کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا: میرے ساتھ آ جاؤ ورنہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے، لیکن ان کے بیٹے نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور آخر عذاب الہی کا وہ شکار ہو گیا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی اور وہ اپنی دعا میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں: رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کسی ایسی چیز کے لیے پوچھنے سے جو میرے علم میں نہیں۔ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ جب ہم محسوس کریں کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں یا صحیح دشا میں نہیں جا رہے ہیں تو ہمیں اللہ سے رہنمائی کی دعا کرنی چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت محبت کرتے تھے، جس کو دیکھ کر ان کے دوسرے بھائی جلتے تھے، لیکن یہ جلن اور حسد اس قدر بڑھ گئی کہ ان سب نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب ادھر سے ایک قافلہ گزرا تو اس نے ان کو وہاں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے مصر کے ایک سردار کے گھر میں خدمت کی، لیکن وہاں پر بھی ان پر جھوٹا الزام لگا کر جیل بھیج دیا گیا۔ آخر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جد و جہد اور اسٹرگل کے بعد حکومت اور علم سے نوازا تو انہوں نے یہ دعا کی:
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اختیارات دیے اور مجھے باتوں کی تعبیر سکھائی۔ اے مسلمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ مجھے مسلمان رہتے ہوئے موت دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا اور ان کے اللہ پر توکل نے انہیں ایک قیدی سے مصر کا عظیم حاکم بنا دیا۔ ان کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ پر یقین اور صبر کے بعد ہمیشہ راحت اور برکت کا وقت آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی جب وہ مشکلات اور بھوک کا سامنا کر رہے تھے، اور انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو بھی بھلائی تو مجھ پر نازل کر، اس کی مجھے سخت ضرورت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل میں مدد کی۔ یہ دعا حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کے خلاف مانگی جو فسق اور فساد میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ دعا ظلم اور فساد کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے ہے کہ رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اے میرے رب، مجھے فساد کرنے والوں کے خلاف مدد فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فسادیوں کے خلاف ان کی مدد کی اور انہیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی جب ان کی قوم کے لوگ انہیں شرک اور فساد کے خلاف دعوت دینے پر ان کو نکالنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ تب آپ نے ہاتھ اٹھائے اور یہ فرمایا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل فرما اور ہمیں مسلمان کے طور پر اٹھا۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے ماننے والوں کو ان کے دشمنوں سے محفوظ فرمایا۔ یہ 9 دعائیں مکمل ہوئیں۔ اب آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سی دعا سب سے زیادہ پسند آئی اور کون کون سی دعاؤں کو آپ اپنی دعاؤں میں شامل کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔